اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی، جس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اس نام میں ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو بیمار ہے۔ جب بھی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے اسے ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھ جائے، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف جسم کی بیماریاں ہی نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو سیڈنس، ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس ڈارک فیز سے باہر نکال دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز، ڈاکٹرز سب کو ریفر کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ تو اللہ کا یہ نام ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اللہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب رمضان کی خاص لیلۃ القدر کی رات ہو تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس میں اللہ کا یہ خاص نام آتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طریقے سے مٹا دیتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ تو جب بھی آپ گناہ کر بیٹھیں، اللہ کے اس نام کو پکار کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، مطلب انصاف کرنے والا۔ اللہ ایک انصاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا کے جسٹس سسٹم کی ریالٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ معصوم لوگ سزائیں کاٹتے ہیں اور ظالم لوگ کھلے عام گھومتے ہیں اور جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ It's called the day of judgment, the day of justice، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے، اور اللہ بہت جلد آپ کے حق میں فیصلے کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، انسان اور جانوروں کا پیدا کرنے والا، جن اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ خود ہماری باڈی کے اندر اللہ کا بنایا ہوا بہترین ڈیزائن ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فنگر پرنٹس تک یونیک ڈیزائن کیے ہیں۔ اللہ نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا میں انسان کی ساری ضرورت کے سامان کا انتظام بھی کر کے دیا ہے۔ ایک ہی مٹی سے الگ الگ رنگ اور الگ الگ ٹیسٹ کی پھل اور سبزیاں اگا دی، پانی کے لیے پوری واٹر سائیکل کا انتظام کر کے دیا، اور سانس لینے کے لیے دنیا میں آکسیجن عام کر دی۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک بار ہی پیدا نہیں کیا بلکہ موت دینے کے بعد پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ ہے اللہ الخالق۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف، جس کا مطلب ہے بہت نرمی کرنے والا۔ اللہ بہت باریک طریقے سے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ خاص آپ کے لیے الگ الگ ذریعوں سے مدد پہنچاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ کبھی بیٹھ کر سوچئے کہ دنیا کے کس کس حصے سے اللہ آپ تک آپ کا رزق پہنچا دیتا ہے، اور ایسے کتنے بڑے بڑے حادثے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے اور آپ کو اس کی بھنک تک نہیں۔ اللہ اپنے کیے گئے احسانوں کو کبھی نہیں جتاتا۔ اللہ آپ سے، آپ کے ماں باپ سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے اس کے بندے معافی مانگتے ہیں تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ کئی بار ہمارے اوپر آئی تکلیفیں بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے المہیمن، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، امن دینے والا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور امن و امان میں رکھتا ہے۔
जागते हुए, सोते हुए, हर वक्त अल्लाह हमारे जानो माल की हिफाजत करता है। जब हम सफ़र में होते हैं तो अल्लाह हादसों से हमारी हिफाजत करता है। आज हम अपने घरों में महफूज हैं क्योंकि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। इंसान और फरिश्ते कभी भी परफेक्ट गार्ड्स नहीं हो सकते, पर अल्लाह हम पर पूरा पूरा निगहबान है। अल्लाह आपके साथ हर वक्त मौजूद है, जहाँ पर भी आप हों। इस वक्त भी अल्लाह आपको देख रहा है। कभी भी किसी इंसान से मत डरिएगा, क्योंकि आपकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने उठाया हुआ है, और जब तक अल्लाह ना चाहे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के नामों में से सबसे खास नाम है अस-समद, जिसका मतलब है वो ज़ात जिसकी शान के मुकाबले कोई और नहीं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। कोई उसकी इबादत करे या ना करे, उसकी शान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आता। अल्लाह को खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वो तो सारी मखलूक को खिलाता और पिलाता है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह अकेला मुकम्मल है। उसे किसी वारिस की ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला रब है। अल्लाह कमज़ोर नहीं है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि सारी कायनात अल्लाह से मदद मांगती है ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अल्लाह तो वो रब है, जब वो कुछ करने का इरादा करे तो बस कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अज़-ज़ाहिर, वो जो सब पर गालिब है, सबसे ऊपर है और बुलंद है। गौर करने वालों के लिए इस पूरी कायनात में अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। सूरज, चांद और सितारे, दरख्त और पहाड़, परिंदे और जानवर, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। आप खुद अपनी बॉडी के अंदर अल्लाह की निशानियों को देखिए। इतने सारे ऑर्गन्स, हड्डियां, मसल्स और खून सब मिलके एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। औरत के पेट के अंदर 9 महीने की चाइल्ड ग्रोथ किसी मौजज़े से कम नहीं। अपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व करिए, कैसे अल्लाह एक बीज से एक दरख्त बना देता है और वो दरख्त फिर फल भी देने लगता है। इंसानों के पीने के लिए अल्लाह ने कैसे वाटर साइकिल बना दी। ये पूरी कायनात अरबों खरबों सालों से अल्लाह के हुक्म पे चल रही है। समझदार लोगों के लिए इस मखलूक में बहुत सारी निशानियां हैं और अल्लाह हर चीज़ में जाहिर है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-बातिन, जिसका मतलब है छुपा हुआ और पोशीदा। ह्यूमन कैपेसिटी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस दुनिया में हम अल्लाह को देख पाएं। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, पर अल्लाह सब देखता है। इतना छुपा हुआ होने के बावजूद अल्लाह हर चीज़ में जाहिर है। जो लोग समझ रखते हैं उन्हें हर चीज़ में अल्लाह की निशानियां दिखती हैं। ईमान की शर्त ही ईमान बिल गैब है, मतलब बगैर देखे अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, किस्मत पर, मौत के बाद जिंदा होने पर, जन्नत और दोज़ख पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाना। जो लोग बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनका ईमान काबिल तारीफ है। अल्लाह को देख पाना जन्नतियों का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करे और उसे देखने के तोहफे से नवाजे। आमीन। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अश-शहीद, जिसका मतलब है गवाह। अल्लाह हर चीज पर गवाह है। अल्लाह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। वो बंदों के आमाल से बखूबी वाकिफ है। इस कायनात की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। कंधों पर जो फरिश्ते हमारे नामा-ए-माल लिखते हैं, अल्लाह को उनकी भी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकेला ही हिसाब लेने के लिए काफी है। अकेले में की गई इबादत, सदका, नेकी और दुआएं, यहाँ तक कि रात के अंधेरों में निकले हुए एक एक आंसू पर अल्लाह गवाह है। क़यामत के दिन अल्लाह सबसे बड़ा गवाह होगा। कभी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। अकेले में गुनाह करने से बचा करें, क्योंकि जिस गुनाह का कोई गवाह नहीं होता, उस गुनाह का गवाह अल्लाह खुद है।